بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا بفضل فضلك رشدنا يا رب العالمين. ہمارا یہ چھوٹا سا مختصر روزے پر روزے کے احکام سمجھنے کی جو ہمارا درس ہم شروع کرے ہیں چھوٹا سا. کل ہم دیکھے تھے یہاں تک کہ کفارہ ان مفترات سے واجب ہوتا. تو آگے بڑھتے ہیں. تو کفارہ اب کچھ ایسے مفترات ہیں ہم دیکھے تھے. ایک ہوتا میجر انویلڈیٹر یعنی مفتر تام ہے، اس کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے. اور ایک ہوتا مفتر ناقص، چھوٹا سا انویلڈیٹر ہے، اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا لیکن روزہ ٹوٹ جاتا اور پھر صرف قضا کرنا رہتا لیکن کفارہ نہیں کرتا. تو آج ہم وہ دیکھیں گے. تو ہم کفارہ کا دیکھ چکے ہیں. اب ایسے مفترات ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا اور قضا کرنا ہے، صرف کفارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یوز اپ سپوزٹری. سپوزٹری مطلب حکمہ بولتے ہیں، اینیما بھی بولتے ہیں شاید اس کو، کہ عموماً چھوٹے بچوں کو دوا دینے کے لیے نیچے کے سوراخ سے پیچھے کے سے بچوں میں دوا ڈالتے ہیں. تو اگر وہ کیونکہ وہ انٹسٹنس میں جاتی ہے وہ، تو اس لیے یہ دوا کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا اگر کوئی بڑے لوگ استعمال کر رہے ہیں روزے کی حالت میں. لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. ویسے ہی اب ہم استنجا کر رہے ہیں، ویسے تو عموماً نہیں ہوتا ایسا، لیکن اگر استنجا کرتے وقت کوئی مبالغہ کے ساتھ بہت زیادہ صاف کرنے کے چکر میں اگر انگلی کے سمجھیے 1 انچ یا 1.5 انچ کے برابر، یہی جو دوا ہے نارملی جتنی اس کی لینتھ رہتی ہے اتنی لینتھ اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ مبالغہ کر کے داخل کر دیا اگر تو استنجا کے دوران میں، تو وہ اس سے بھی وضو ٹوٹ سکتا. تو ویسے تو ہم نہیں کرتے ہیں عموماً، لیکن اس کا اگر کوئی اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں تو ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. اور کچھ فقہا بولتے ہیں کہ روزے کی حالت میں استنجا کرے بعد آپ کچھ کپڑا رکھیے اس بازو، جس سے آپ اس کو سکھا لیجیے. سکھایا بعد پھر اٹھیے استنجا کے بعد، کیونکہ اگر آپ سکھانے سے پہلے اٹھ جائیں گے تو اس میں ایک امکان ہے کہ جو پانی ہے بچا ہوا جسم پر، وہ پانی اندر داخل ہو سکتا ہے اس سوراخ کے ذریعے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ ایک بہت زیادہ فار فیچ بات ہے، تھوڑی اتنا نہیں ہوتا آسانی سے یہ عموماً، لیکن کچھ فقہا کا ایسا کہنا میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور ایسی چیز جو عموماً غذا کے طور پر استعمال نہیں کی جاتی، نہ ہی وہ کوئی دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اس کو کھانا. ہم بات کر رہے تھے جیسے کہ مٹی وغیرہ یا آٹا، کچا آٹا کھا لے رہے. تو یہ سب چیزیں جو بھی کھاتے ہیں ہم، اگر پہنچ گئے پیٹ میں لیکن ان کو عادتاً کھایا نہیں جاتا ہے غذا کے طور پر، نہ ہی ان کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا. ویسے ہی غلطی سے کلی کرتے وقت آپ پانی اندر لے لیے. تو یہاں پر دیکھیے کوئی بھی چیز آپ منہ میں لیتے ہیں تو بھول کر کوئی کھاتا ہے یا آمدن کوئی کرتا ہے، تو ہم دیکھیں بھول کر اگر کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا حناف کے پاس. لیکن آپ آمدن کرتے ہیں، آمدن پانی پیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے. اور اگر غلطی سے ہوگا ایکسیڈنٹلی، یا کوئی ایسا بھی ہوتا، نیچے دیکھیے یہاں پر کہ کوئی آ کر جبر کر کے پانی پلائے یا کھانا کھلائے پکڑ کے، مطلب ایسا ہو سکتا کہ کوئی کسی کافر کے قبضے میں آ گیا اور کافر ہونا بلکہ روزہ ٹوٹوانا چاہ رہا، تو یہ کیا ہے؟ اکراہ ہے، جبر کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ غلطی سے ہوگا. تو یہ دونوں ایک حکم میں ہے. ان کو یاد تھا، مثال کے طور پر وضو کرتے وقت آپ کو یاد ہے کہ آپ روزہ دار ہیں،
پھر بھی غلطی سے اندر چلے گیا حلق میں پانی، تو وہ آپ آمدن توڑے نہیں لیکن غلطی سے توڑ گیا. ویسے ہی یہ بھی دوسرا بندہ پکڑ کے تھوڑا تھوڑا توڑ رہا ہے، تو اس سے کفارہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ویسے ہی کوئی سو رہے ہیں اور کوئی شخص آ کر ان کے منہ میں پانی ڈال دیے تو نیند میں وہ نکل لی، تو وہ بھی اسی کے حکم میں رہے گا کہ کوئی جبر کر کے پلا دیے. روزہ ٹوٹ جائیں گا لیکن اس سے کفارہ نہیں ہے، قضا کرنا ہوگا جو شخص سو رہا تھا. اور ویسے ہی روزے دار ہم دیکھے تھے کہ نیت جو کرنا ہے ہم کو فجر سے پہلے کرنا زیادہ درست ہے، صبح صادق سے پہلے. لیکن رمضان میں ایسا بھی ہوتا کہ آپ کبھی کسی کے واسطہ ہو سکتا کہ بعد میں انہوں اٹھتے اور بعد میں پھر نیت کرتے. ہم دیکھے تھے کہ نیت ہم ظفر پورا سے پہلے کر سکتے، آدھے دن سے پہلے کر سکتے روزہ اپنے صحیح ہونے کے لیے. تو اگر نیت فجر کے بعد کرے تھے اور پھر روزہ ٹوٹ گیا کوئی بھی وجہ سے، تو پھر نہیں، کفارہ لازم نہیں ہے. ویسے ہی اگر کسی کو انزال ہو جاتا ہے صرف بوسہ دینے سے یا مس کرنے سے، یہاں پہ داخل نہیں کیا گیا کوئی بھی وضو، تو یہاں پر کیونکہ تعلقات قائم نہیں ہوئے اس لیے یہاں پر کفارہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف اور صرف قضا ہے، لیکن گناہ ہے ایسا کرنا. اور ویسے ہی پانی ڈالنا سونے والے شخص پر، ابھی ہم بات کی اس پر، وہ بھی اکراہ کے اس میں آئے گا، کسی کو فورس کیا گیا تو کفارہ نہیں ہے. اور وامٹنگ خود سے کرنا، اب دیکھیں یہاں پر خے اگر آپ کو اپنے آپ آتی ہے، آپ پر غالب ہو گئی، آپ خود سے خے نہیں کرے بلکہ آپ پر خے غالب ہو گئی تو الگ چیز ہے. اور خود سے اندر انگلی ڈال کر کچھ کرنا، خے خود سے کرنا، یہ الگ ہے. تو روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب آپ منہ بھر کر خے اگر آئی بھی اپنے آپ سے بھی آئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی شخص وہ منہ بھر کے خے کو ہونا بول کے پھر نکل لیا اندر، تو پھر جب روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ایسا بھی ہوتا کبھی کہ منہ بھر کے خے آئی، آپ پہ غالب ہو گئی، آپ خود سے نہیں کیا، آپ پہ غالب ہو گئی اور وہ خے غلطی سے اپنے آپ نگلے گئی، اس سے نہیں ٹوٹتا روزہ، چاہے وہ منہ بھر کے خے ہو یا اس سے کم ہو. لیکن منہ بھر کے خے آئی تھی آپ کو اور آپ عمدن اس کو پھر نگلے اندر، تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے ہی خود سے اگر خے کرے کوئی تو منہ بھر کر اگر خے آئی خود سے کرے تو ٹوٹ جائیں گا، اس میں نگلنے کا ہے ہی نہیں. نگلنے سے پہلے صرف خے آنے سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا. یہ صرف وہ ہے جب آپ طے خود سے کر رہے ہیں، عمدن خود سے آپ انگلی ڈال کر طے کر رہے ہیں، آپ پر خے اپنے آپ غالب ہو کر نہیں آئی تو منہ بھر کر. منہ بھر سے کم ہے اگر طے، اگرچہ کہ خود سے طے کی گئی تو بھی روزہ کرنا ٹوٹتا اس میں. اور منہ بھر کے خے میں اور کیا احکام ہے؟ ہاں، منہ بھر کے کیسا ناپیں گے، مطلب منہ بھر کے ہے کیسا معلوم ہونا، مقدار جو ہے منہ بھر کے ہے یا نہیں. تو ہم وضو ٹوٹنے میں دیکھے تھے کہ جو ایک متلی کا ایک موشن ہے، وامٹنگ موشن ہے، وہ موشن کو دیکھا جائے گا وضو ٹوٹنے کے لیے کہ وہ کتنی مقدار ہے. یعنی ایک متلی آتی ہے، غثیان بولے تھے ہم اس کو، کہ ایک متلی ہوتی اندر سے ایک وامٹنگ موشن ہوتا اور انسان کو قے ہوتی، الٹی آتی، تو وہ سکون بیچ میں کیا ہوتا، کبھی کبھار قے ہوتے ہوتے سکون ہوتا ہے انسان کو ایک دو تین سیکنڈ کے لیے، پھر سے قے آتی. تو ایک وامٹنگ موشن تھا، ایک غثیان ختم ہو گیا، پھر تھوڑی دو تین سیکنڈ کی راحت ملی انسان کو، پھر سے نیا غثیان آیا، نیا وامٹنگ موشن آیا. تو وہ دو الگ وامٹنگ موشن تھے. تو وضو میں وامٹنگ موشن، ایک وامٹنگ موشن میں کتنی قے آئی، اگرچہ دیکھیں گے آپ ایک وامٹنگ موشن آ رہا اور اس کو کوئی سکون نہیں ملا، پھر سے اسی دوران اور ایک وامٹنگ موشن آ کر اس کو قے ہو گئی. ایک غثیان چل رہا ہے اور اچانک اسی میں اور ایک غثیان آیا، تو یہ دونوں ایک ساتھ ملائیں گے ہم، کیونکہ بیچ میں گیپ نہیں آیا تھا، وقفہ نہیں آیا سکون کا. لیکن اگر سکون کا وقفہ آ گیا تو
یہ دو الگ وامٹنگ موشنس ہیں. تو یہ وضو کے لیے ہے کہ ایک وامٹنگ موشن میں کتنی قے آ رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا. وہ ہے اگر وہ منہ بھر کر ہے ایک وامٹنگ موشن میں تو وہ ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا منہ بھر کے قے کا جو حکم ہے وہاں پر. لیکن یہ روزے میں جو منہ بھر کے قے کا حکم ہے وہ ایک وامٹنگ موشن کا نہیں ہے, ایک غثیان پر نہیں مبنی ہے وہ, بلکہ ایک مجلس پہ ہے. ایک مجلس یعنی ایک سیشن, ایک نشست سمجھے. تو ایک نشست کے اندر کسی کو قے آئی تو الگ الگ وامٹنگ موشنز کے ساتھ اس کو قے آ سکتی, لیکن کچھ دیر کے لیے سمجھیے کسی کو 4-5 منٹ کے ایک پیریڈ میں دوران میں 3-4 وامٹنگ موشنز آ سکتے, تو وہ پوروں کو ملایا جائے گا. تو وہ ایک مجلس ہے کہ انسان ٹوٹلی پورا قے سے پھر بری ہو جاتا اور پھر قے ختم ہو جاتی اس کی کافی دیر تک. تو وہ ایک قے ہوگی, ایک مجلس. تو اس میں وامٹنگ موشنز کا اعتبار نہیں ہے, وامٹنگ موشنز کو آپ الگ الگ کاؤنٹ نہیں کریں گے, پوروں کو ملا دیں گے اور وہ ایک نشست بن جائیں گی آپ کی, اور اس کو پورا مقدار جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ منہ بھر کے ہے یا نہیں. تو اگر کوئی خود سے منہ بھر کے قے کر لیے, خود سے کرے, اگر قے غالب ہو کر آ رہی ہے آپ پر, آپ کچھ بھی نہیں کیے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ خود سے منہ میں انگلیاں ڈال کے کرے تو اس کو استقاء بولتے. تو اس پر مبنی ہے, اگر وہ منہ بھر کر آ گئی, ایک مجلس میں منہ بھر کر قے ہو گئی, تو پھر اس سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن کفارہ لازم نہیں ہے. اور یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے آپ یہاں فٹ نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ نظامیہ کا فتویٰ پہلے میں عرض کر دیتا ہوں, پھر میں جو جمہور فقہا ہیں آج کے حنفی مفتیان کرام ہیں ان کے کیا رائے ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. تو نظامیہ کی جو رائے ہے, مثال کے طور پر کان یا آنکھ ہے یا آپ کا انجیکشنس ہیں, تو اس سے کیا ہوتا, روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. تو نظامیہ کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ آنکھ سے اگر آئی ڈراپس ڈالے آپ کچھ بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں صرف ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ کحل یعنی سرما لگانا وہ ایکسیپشن ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہے. باقی آئی ڈراپس وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نظامیہ کا فتویٰ یہی ہے کیونکہ وہ پھر حلق میں اتر آتی دوا اور پیٹ میں چلے جاتی. اور ویسے ہی ناک سے بھی ڈالنا روزہ, نوز ڈراپ نیزل ڈراپس ڈال ٹوٹ جاتا, لیکن کفارہ نہیں ہے اس میں. اور ویسے ہی اگر آپ کان میں ڈراپس ڈالیں گے تو کان میں سے ڈراپس ڈالنے سے اگر کوئی تیر رہے ہیں, مثال کے طور پر پانی میں کوئی تیر رہے ہیں, تو آپ عمدن نہیں ڈالیں. وہ پانی تو اب تیریں گے تو پانی تو ہونے والا ہی ہے اس میں, کان میں تو آنے والا ہے, تو اس سے نہیں ٹوٹتا. لیکن عمدن اگر آپ ڈالے تو جمہور کا نظام کا فتویٰ یہ ہے کہ ٹوٹ جائیں گا روزہ. پانی ڈالو یا کوئی ڈراپس ڈالیے یا کوئی تیل ڈالیے, کچھ بھی ڈالیے کان میں, روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا. لیکن جو میجورٹی آج کل کے جو فقہا ہے, چاہے نارتھ انڈیا کے ہو, پاکستان کے ہو یا سب کنٹیننٹ کے باہر کے ہو, وہ فقہا حنفی دمشق حنفیہ ہیں, وہ احناف کہتے ہیں کہ جیسے ہم تیل لگاتے ہیں, انجیکشن کا بھی وہی ہے. نظامہ کے علماء فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی حالت میں, چاہے وہ انٹرامسکولر ہو, سبکیوٹینس ہو, کون سا بھی قسم کا انجیکشن ہو. لیکن جو باہر کے حناف ہے اور نارتھ انڈیا کے حناف ہے وہ کہتے ہیں کہ سکن سے اگر کوئی چیز جاتی ہے اندر تو وہ پیٹ میں یا حلق میں یا انٹسٹنس میں نہیں جاتی, وہاں تک نہیں پہنچ سکتی وہ اتڑیوں تک. تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس لیے اگر آپ تیل لگاتے ہیں جلد پر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ بھی تیل لگانے کے مانند ہے کہ وہ جو پورس ہیں آپ کے اسکن پورس ہیں, اسکن پہ جو اوپر سطح پہ پورس ہیں سرفیس پہ, تو وہ مسام کے ذریعے, مسام بولتے ہیں پورس کو, تو وہ مسام کے ذریعے اندر جاتی تیل جاتا ہے. تو ویسے ہی انجیکشن بھی ویسے ہی ہے کہ وہ مسام کے ذریعے اندر جا رہا ہے. تو اس لیے وہ فقہا بولتے ہیں کہ
इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, वैसे ही आँख में ड्रॉप्स डालना, उसमें भी वैसे ही हुक्म देते हैं कि आँख भी जो है उसमें भी पोर्स हैं, तो वो भी गोया के स्किन के वैसे ही, जल्द के वैसे ही उसमें उसका हुक्म होगा, तो उसमें भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और नेजल ड्रॉप से तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसमें तो रोज़ा टूट जाएगा। और रही बात कान की, तो जमहूर फुकाहा बाहर के कहते हैं कि अगर कान के पर्दे फट गए हैं तो फिर कान का ताल्लुक हो जाता है पेट से, हलक से, तो उस हिसाब से कान में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कान के पर्दे नहीं फटे हुए हैं, सही सलामत है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा कान के ड्रॉप से भी, ईयर ड्रॉप से भी नहीं टूटेगा। तो ये इख्तलाफ है, हम क्योंकि हैदराबाद में रहते हैं तो हम निज़ामा के फतवे पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह इसकी और तफसीलात है जब जब हम एक्चुअली रोज़ा का, ये तो एक दौर के ऐसा हम गुजर रहे हैं, जब हम असलन थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे तो इसमें और तफसीलात हम इंशाल्लाह जब और जिक्र करेंगे। तो निज़ामा के फतवे के मुताबिक रोज़ा इंजेक्शन से टूट जाएगा, और नेज़ल ड्रॉप से टूट जाएगा, ईयर ड्रॉप्स से भी टूट जाएगा, और आई ड्रॉप्स से भी टूट जाएगा रोज़ा, निज़ामा के फतवे के मुताबिक। और निज़ामा के फतवे के मुताबिक ये भी है कि अगर कि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हामिला है, तो अगर उनका चेकअप होता है तो डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं, उनका इंटरनल चेकअप करते हैं दाखिल करके कोई भी चीज़, तो सामने के रास्ते से दाखिल करके अगर चेकअप किया जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा निज़ामा के फतवे के मुताबिक। जमहूर उलमा, बाहर के जो उलमा हैं उनके मुताबिक नहीं टूटेगा, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स, सामने के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका कोई ताल्लुक डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं है, तो उस हिसाब से जमहूर उलमा का ये कौल है। लेकिन निज़ाम के उलमा बोलते हैं कि टूट जाएगा रोज़ा। औरतों के लिए ये हुक्म, मर्द हजरात के लिए नहीं है। मर्द हजरात का इस पर इत्तेफाक है कि जो वुज़ू है उसका कोई ताल्लुक नहीं है पेट से, बतन से, तो उससे नहीं टूटेगा। तो इंशाल्लाह तफसीलात हम इंशाल्लाह आगे जिक्र करेंगे जब हम मसलन तफसील से पढ़ेंगे, तो मैं अभी सरसरी तौर पर एक जिक्र कर दिया। और आगे बढ़ते हुए, वो ऐसी चीज़ें जिससे रोज़े टूटते नहीं हैं और ये मकरूह भी नहीं है, तो उसमें क्या क्या है? हिजामा है, जो हम कपिंग करते हैं, सुन्नत है, तो खून निकाल रहे हैं इसमें, तो खून निकालने से कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर खून इतना निकाल दे रहे हैं कि इंसान कमज़ोर हो जा रहा, तो फिर वो मकरूह है, क्योंकि फिर उसमें खदशा हो जा रहा है कि उन्हें रोज़ा तोड़ना पड़ेगा उनको। और मिसवाक करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये भी सुन्नत है। दिन के आखिर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शराफे के पास शायद ऐसा है कि नहीं करना चाहिए, दिन के आधे दिन के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन अहनाफ के पास ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जो उसमें एक जूस निकलता है कुछ मिसवाक में, तो वो जूस को अगर आप रोज़े की हालत में कर रहे हैं मिसवाक, तो उसको थूक देंगे, उसको निगलिए मत, उसका बस ख्याल रखना है। बाकी तो मिसवाक आप आराम से कर सकते हैं। और कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, ये मदमदा इस्तिंशाक, ये सब भी आप कर सकते हैं बगैर वजू के, बाहर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है बगैर कराहत के। और लेकिन ऑब्वियसली पानी अंदर नहीं जाना है, निगलना नहीं है, आपको बस उसका ख्याल रखना है। और एक कच्चा कपड़ा, तो ये उसी में आ गया तेल लगाने के वैसा, तो ऊपर से तेल लगाते, बहुत बहुत गर्मी है तो क्या है, कुछ हजरत कपड़े कच्चा कच्चा करके कपड़ा अपनी जिस्म पर डाल लेते, तो इससे भी नहीं टूटता, ये तेल लगाने के मानिंद हो गया, तो इसमें वजू रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें एक बात यह है कि एक इजहार वजर नहीं करना, यानी एक उकताहट का इजहार नहीं करना रोज़े में कि अरे क्या तो भी तकलीफ आ गई मेरे पे, क्या मुश्किल आ गई, वो इजहार, ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है,
اور بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس میں کسی کو بہت گرمی ہو رہی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک اکتاہٹ کے ساتھ، بے چڑچڑے پن کے ساتھ ایسا خود کچھ ایسا عمل کرنا یہ درست نہیں ہے، صحیح۔ اور پھر ایسے چیزیں جو اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی کھانا ٹیسٹ کر رہے، مزہ چکھ رہے ہیں صرف، یا اس کو چبا بھی رہے ہیں بغیر نگلے کے، بغیر کوئی عذر کے، تو پھر یہ مکروہ ہے۔ تو عذر کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کے شوہر بہت زیادہ غصیلے ہیں کھانا کھانے کے معاملے میں، تو انہوں بولتے نہیں کھانا ایسا مزے کا ہی رہنا، تو پھر ایسے عورت کے لیے ایک عذر بن گیا کہ اپنے میاں کو ان کو خوش رکھنا ہے، تو وہ چکھ سکتے ہیں، لیکن آبویسلی ان کو تھوک دینا ہے، ظاہری بات ہے، وہ نگل نہیں سکتے۔ یا نہیں تو اگر آپ ایک بڑا پکوان کر رہے ہیں، بڑی افطار کا پکوان کر رہے ہیں، کئی لوگوں کو دعوت دیے، اب کھانا خراب ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جاتا، جو بات ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ بھی آپ کے لیے عذر ہے کہ آپ وہاں پر کھانا چکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، ذائقہ ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن کوشش کریے نہیں چکھنے کی، لیکن اگر بہت ضروری ہے تو چکھ لے سکتے، لیکن پھر تھوک دینا آبویسلی گرانے کے لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ کفارہ بھی ہو جائے گا۔ اور ہاں، اگر کوئی بوسہ وغیرہ دیتے ہیں اپنے زوجہ کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا اس طریقے سے عمل کرنا کہ پھر وہ تعلقات کی طرف لے جا سکتا ہے تو پھر وہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی بغیر کوئی مسئلے کے، جس میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ تعلقات کی طرف جا سکتا ہے انسان، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا بوسہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، زوجہ کو بھی دے سکتے ہیں بغیر کوئی کراہت کے۔ کراہت جب ہوگی جب اس میں فکر ہے یا خوف ہے کہ یہ آگے تعلقات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور چکھے تو بھی احتیاط سے کلی کرنے کا، ہاں چکھے تو آپ اس کو تھوک دینا اور کلی کر کے اچھی طرح سے منہ میں سے نکال دینا، اور آپ جتنا کر دیے بعد، جب آپ پھونک دیے اور اچھا کلی کر لیے، پھر سے آپ کو مزہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ صرف مزہ ہے، وہ صرف آپ کی زبان پہ رہتا، وہ اندر نہیں جا رہا، کیونکہ آپ تو پورا اچھا کلی کر کے اس کو تھوک چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی اب ہلکا سا مزہ آیا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا ہوگا، کیونکہ وہ صرف ایک زبان پہ مزہ ہے، وہ اندر حلق میں نہیں جا رہا ہوا، کیونکہ آپ آلریڈی صاف کر چکے ہیں۔ ہاں، پھر کیا ہے؟ ہاں، تو یہاں پر ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں، تعلقات اگر قائم ہوں گے تو پھر کفارہ بھی ہے، لیکن اگر تعلقات کے بغیر صرف بوسہ دینے سے اگر انزال ہو جائے تو کفارہ نہیں ہے، لیکن قضا تو کرنا ہے، اور گناہ بھی ہے اس کا۔ اور پھر ہاں، کراہت نہیں ہے اگر انسان کو خوف نہیں ہے تعلقات قائم ہونے کا یا انزال کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوسہ چھوٹا سا بوسہ دے سکتے ہیں۔ پھر اچھا، اور یہ بوسے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی تھوک کا ٹرانسفر نہیں ہونا، اگر اپنے زوجہ کا لعاب اگر کوئی نگل لیے تو پھر وہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے، اور کفارہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ اب نگل رہے ہیں اور وہ چیز پیٹ تک چلے جائے گی، حلق تک چلے جائے گی، تو پھر اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ پھر اب یہ ہو گئے مکروہات ہو گئے، اب یہ مستحبات کیا ہیں روزے میں؟ سحور کرنا، سحور یا سحور مطلب وہ عمل کو بولتے ہیں، اور سحور کھانے کو بولتے ہیں، تو سحور کرنا یہ ایک مستحب ہے، اور اس میں یہ مستحب ہے کہ تھوڑا سا کرنا، زیادہ بھی نہیں کر دینا، کیونکہ ہم کو ایک ٹیسٹ کی طرح ہمارے لیے روزہ ایک ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو پیٹ پورا بھر لینا بھی سحور میں مکروہ ہے، تو مکروہ تنزیہی ہے کہ پورا پیٹ بھر کھا لینا، ہلکا سا کھانا، زیادہ بھی نہیں کھانا۔ اور فجر سے جسٹ پہلے کرنا یہ بھی الگ سے مستحب عمل ہے، obviously بہت زیادہ فجر کے قریب بھی نہیں کر دینا کہ فجر میں ڈاؤٹ ہو رہا کہ فجر ہو گئی یا نہیں ہوئی، ہم اس پر شروع میں گفتگو کر چکے ہیں کہ فجر سے پہلے کرنا ہے، لیکن تھوڑا تاخیر کے ساتھ کرنا، تو یہ مستحب ہے۔
اور روزہ کھولنے میں تعجیل کرنا، جلدی کرنا، عجلت کرنا، یہ بھی مستحب ہے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی کھول دینا روزہ۔ اب شیعہ کیا کرتے ہیں، ہمارے اہل تشیع تھوڑا دیر کے ساتھ وہ روزہ کھولتے ہیں، وہ ہم نہیں کرنا ہے ہم کو، اہل سنت کے پاس ویسا نہیں ہے۔ تو اب ایسے کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اگرچہ کہ وہ روزہ نہیں بھی ہے تو اس کو کھانا نہیں کھانا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکے رہنا ہے، اگرچہ کہ ان روزہ نہیں ہے تو ایسی چیزیں نہیں کرنا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان روزہ نہیں ہے لیکن ان کو ایسے اعمال کرنا ہے، ایسے افعال کرنا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا، تو وہ کون حضرات ہیں؟ اور یہ واجب ہے تو اس کو بولتے ہیں امساک۔ امساک بولتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا روزہ توڑنے والی چیزوں سے، ایون دو کہ آپ روزے میں نہیں ہے، وہ کیا ہے، کب ہوتا ہے وہ، اور یہ واجب کب ہے۔ اگر کوئی اپنا روزہ توڑ لیے، چاہے غلطی سے توڑے یا آمدن توڑے یا جبر کرنے پہ توڑے، اگر غلطی سے توڑے تو صرف قضا ہے، کوئی جبر کرے تو صرف قضا ہے، لیکن کوئی آمدن توڑے تو پھر قضا بھی ہے ان پر، کفارہ بھی ہے، یہ ہم دیکھ چکے اوپر کب کفارہ ہے اور کب قضا ہے۔ تو اس میں اس بات کا یہ ہے کہ واجب ہو جاتا پھر ان کے اوپر کہ باقی کا جو دن ہے ان کا، اس میں انہیں کچھ بھی نہیں کرنا جس سے روزہ ٹوٹتا، اگر سے کہ روزہ ٹوٹ چکا ان کو قضا کرنا ہے اس کی، کفارہ تو کفارہ بھی دینا ہے بعد میں، لیکن باقی کے دن انہوں بچے ہوئے دن ان کو ہر اس عمل سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، احتراز کرنا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان پر واجب ہوگا۔ ویسے ہی کوئی مسافر تھے، ہم دیکھے تھے اوپر کے مسافر، میرے خیال سے ہم بولے نہیں بولے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے اور مریض پر روزہ فرض نہیں ہے، انہوں بعد میں رکھ سکتے ہیں، ان کے پاس ایک شرعی عذر ہے، اس لیے ایکسکیوز ہے، اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن ان پہ فرض نہیں ہے۔ تو اگر کوئی روزہ نہیں تھے تو ایک مسافر ہیں، انہوں مسافر تھے اور انہوں ایک دن سمجھیے آپ بیچ میں، دن کے بیچ میں انہوں مقیم بن گئے۔ مقیم کب بنتے ہیں ہم دیکھیں گے وہ نماز میں، لیکن ابھی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی سٹی لیمٹس جو ہیں، آپ کے سٹی کے جو لیمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، حدود شہر ہیں، وہ حدود شہر میں آپ داخل ہو گئے تو آپ مسافر سے جا کے مقیم بن جاتے ہیں، یا حدود شہر سے آپ جب نکل رہے ہیں سفر کرنے کے لیے تو آپ حدود شہر میں رہے تو آپ ابھی بھی مقیم ہی کہلائیں گے، حدود شہر سے باہر نکلے، باؤنڈری سے، لمٹس آف دا سٹی سے باہر نکلے تو جب آپ مسافر کہلائیں گے، اگرچہ کہ آپ کی نیت سفر کی ہو چکی ہے گھر سے نکلتے وقت۔ تو جیسے ہی انہوں حدود شہر میں داخل ہوئے، جس پہ تھوڑا اصطلاح پہ تھوڑا علماء بولتے ہیں کہ گھر کو پہنچے بعد ہی ہوتے حدود آپ مقیم، لیکن اب یہاں پر آپ ایک احتیاطاً حدود شہر میں داخل ہوئے تو مقیم بن جائیں گے، تو مقیم بن گئے دن کے بیچ میں، تو انہوں شروع میں مسافر تھے تو روزہ نہیں رکھے تھے، تو کیا ہوں گا، تو ان کو اب چاہیے، انہوں مقیم بن گئے تو مقیم ہے تو ان کے اوپر تو روزہ فرض ہے، لیکن انہوں روزہ نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ انہوں مسافر تھے شروع کے دن، دن کے شروع میں فجر کے وقت، تو انہوں کیا کریں گے، ان کو اب واپس یہ دن کی روزے میں جو اعمال ہوتے ہیں روزہ جو توڑ دیتے ہیں ان سے دور رہنا ہے، اور پھر اس کا قضا بھی کرنا پڑے گا، ان کو بھی ویسے قضا کرنا ہے، اور جو مسافر سے مقیم بن گئے تھے ان کو بھی قضا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اچھا یہ ایک بات اس میں، ایک اور ایک بات یہ ہے کہ مسافر اگر صبح صادق سے پہلے نکل رہے ہیں تو انہوں صبح صادق سے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی روزہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت روزہ شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے انہوں اگر سٹی لیمٹس پار کر لیے، سفر کرنا نکلے بھائی، سٹی لیمٹس پار کر لیے صبح صادق سے پہلے، تو انہوں صبح صادق سے پہلے مسافر بن گئے تو مسئلہ نہیں ہے، انہوں روزہ وہ دن کا رکھنا ہے، ان کی مرضی رکھنا نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہوں مسافر بن گئے صبح صادق سے پہلے، لیکن اگر وہ صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد انہوں سفر شروع کرے، سفر شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں سٹی لیمٹس پار کب کرے، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سٹی لیمٹس پار کرے، اس سے پہلے انہوں مسافر نہیں مقیم ہی تھے، اگرچہ کہ انہوں گھر سے نکل گئے تھے لیکن انہوں سٹی لیمٹس پار نہیں کرنے کی وجہ سے مقیم ہی کہلائیں گے شرعی اعتبار سے، جیسے ہی انہوں حدود شہر سے باہر نکلے جب انہوں مسافر کہلائیں گے شرعی اعتبار سے، تو فجر کے وقت کے بعد، وقت شروع ہونے کے بعد اگر انہوں سٹی لیمٹس کو پار کرے تو انہوں مقیم تھے فجر کے وقت،
تو انہوں مقیم تھے اس لیے ان پر اس دن کا روزہ فرض ہے، انہوں اس روزے کو ترک نہیں کر سکتے، ان کے لیے عذر نہیں ہے، کیونکہ انہوں فجر کا وقت شروع ہوتا تھا تو انہوں مقیم کہلاتے تھے، مسافر نہیں تھے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اب ہاں، اور روزہ رکھنے کے لیے ہم یہ بھی شرط ہے کہ حیض اور نفاس سے پاک رہنا، جنابت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں مردوں کے لیے، لیکن حیض و نفاس سے پاک رہنا پڑتا ہے عورت۔ تو اگر کوئی حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ نہیں رہ رہے تھے، لیکن انہوں پھر آدھے دن میں ابھی دن کے بیچ میں انہوں پاک ہو گئے، تو کیا کرنا پڑے گا ان کو بھی؟ واجب ہے کہ وہ کھانے پینے سے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزوں سے روزہ توڑنے والی اشیاء سے دور رہیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں، واجب ہے ان کے لیے، اور پھر وہ دن کا روزہ ان کو قضا کرنا ہے۔ تو یہ تینوں حضرات کو اپنا روزہ قضا کرنا ہوگا بعد میں۔ حیض و نفاس، ہم نفاس اور حیض پڑھ چکے ہیں۔ حیض مطلب وہ جو ایام آتے ہیں، خاص ایام جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے عورتوں کی، اور نفاس وہ ہے جو چائلڈ برتھ کے بعد ہوتا ہے، ایک بلیڈنگ ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے۔ ہم وہ آلریڈی طہارت کے مسائل میں پڑھ چکے ہیں، حیض و نفاس کیا ہے، جو حضرات کو شک ہے وہ حضرات جا کر ریوائز کر لے سکتے ہیں وہاں پر۔ تو اگر یہ تین حضرات کو وہ دن کا روزہ بھی قضا کرنا ہوگا، اور پھر باقی کے بچے دو حضرات تو غیر مسلم تھے، اور پھر 20 دن میں رمضان میں فار ایگزامپل 20 دن میں انہوں اسلام قبول کر لیے، مسلمان بن گئے، تو کیا ہوں گا؟ ان کو بھی واجب ہے کہ وہ کھانے پینے وغیرہ سے اپنے آپ کو روکے رکھے، امساک کریں، لیکن ان پہ قضا نہیں ہے، کیونکہ جب فجر کا وقت شروع ہوا تھا وہ اس دن کا، تو جب وہ غیر مسلمان تھے تو ان پر فرض نہیں تھا۔ یہ جو حضرات تھے، یہ تین حضرات، ان پر فجر کا وقت شروع ہوتے وقت یہ مسلمان تھے، بالغ تھے، اس لیے ان پر فرض تھا روزہ، لیکن یہ پہلا شخص کا تو فرض تھا، انہوں توڑ لیے تو ان پہ قضا ہے۔ یہ جو مسافر تھے فجر کے وقت، انہوں مسلمان ہیں بول کے ان سے خطاب تو تھا، لیکن ان کو ایک آپشن تھا، لیکن جیسے ہی مقیم بنے اب وہ آپشن جا کر ان پر فرض ہو گیا کہ ان کو وہ دن کا روزہ رکھنا ضروری تھا، تو اس لیے ان پہ قضا ہے۔ ویسے ہی جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں تھی، ان پر انہوں مسلمان تھے بول کے ان سے مخاطبت ہے حکم شرع کی، لیکن ان کو عذر تھا کہ انہوں حیض و نفاس میں ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں پاک ہوئے وہ حکم بدل گیا ان کے لیے، اور ان کے لیے فرض ہو گیا کہ آپ کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے، اس لیے قضا انہوں بھی کریں گے۔ تو یہ تین حضرات قضا کریں گے، اور جو مسلمان غیر مسلمان بن گئے ان کو قضا کرنا نہیں ہے، ان کو صرف امساک کرنا ہے۔ ویسے ہی کوئی بچہ تھا وہ بالغ ہو گیا اس دن، تو ان کو بھی قضا کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے بالغ نہیں تھے، تو اس لیے ان پر فرض نہیں تھا۔ تو یہ دو حضرات جو ہیں ان کو قضا نہیں کرنا ہے، یہ اوپر کے تین حضرات کو قضا کرنا ہے، ان کے روزہ امساک بھی کرنا ہے، قضا بھی کرنا ہے۔ نیچے کے دو حضرات کو صرف امساک کرنا ہے، قضا نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ایک بات کہ اگر کوئی بچہ یا بچی بالغ ہونے کی ان پہ علامات نہیں نظر آئے، جیسے مردوں میں احتلام ہے، بچوں میں مرد بالغ ہونے کی علامت، اور عورتوں میں حیض و نفاس حیض ہے، اگر یہ نہیں ہو سکا، عورتوں میں 9 سال کے بعد، مردوں میں بچوں میں 12 سال کے بعد یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا، لیکن اگر یہ علامت نہیں پائی گئی تو پھر 15 سال ہے، 15 سال پہ یہ بالغ ہو جائیں گے۔ اگر یہ علامتیں نہیں پائے گئے، آواز باریک ہونا، آواز موٹی ہونا، یہ علامتیں ہیں بالغ ہونے کی، اگر یہ نہیں پائے گئے تو 15 سال کی عمر کٹ آف ہے۔ اس کے بعد اگرچہ کہ یہ علامات ظاہر نہیں ہوئے، حیض نہیں ہوا، یا کسی کو احتلام نہیں ہوا، یا کسی کی آواز موٹی نہیں ہوئی، کسی کی آواز باریک نہیں ہوئی، کسی کے جسمانی جو تغیرات ہیں وہ نہیں ہوئے، تبدیلیاں نہیں آئے بظاہر، یا داڑھی نہیں آئی، تو یہ سب چیزیں اگرچہ نہیں بھی آئے 15 سال کی عمر میں، اب آپ شرعی اعتبار سے بالغ ہو چکے، اگرچہ کہ علامات ظاہر نہیں ہوئے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر 15 سال سے پہلے ہو گئے علامات ظاہر تو پھر تو بالغ جب بھی ہو جائیں گے، 15 سال سے پہلے ہو جائیں گے۔ چلیے اب آگے آتے ہیں، ایسے چیزیں نہیں نہیں، دونوں کا 15 سال ہے کٹ آف ڈیٹ، میکسیمم ڈیٹ 15 سال ہے، مرد ہو کے عورت ہو۔ جو چھوٹی والی منیمم ڈیٹ ہے وہ 9 سال ہے ہجری سے عورتوں کے لیے،
कम से कम हैज़, यानी अगर कोई औरत को 8 साल में अगर हैज़ हो गया तो वो बच्ची ही कहलाएगी, उसको औरतों में शामिल नहीं करेंगे। 9 साल कम से कम होना पड़ता है उम्र औरतों के लिए, तो हैज़ उनका होगा, काउंट किया जाएगा, औरतों में शामिल किया जाएगा। वरना वो 9 साल से पहले अगर हैज़ हुआ तो वो बच्ची ही कहलाएगी, बालिग नहीं कहलाएगी। तो वो एक फ़र्क है। मर्दों के लिए 12 साल लगा सकते हैं अमूमन, 9 साल बहुत कम है मर्दों के लिए बालिग होने के लिए, अमूमन नहीं होता ऐसा। तो वो फ़र्क मिनिमम एज। जी, तो हम वही बोल रहे थे कि मिनिमम एज में फ़र्क है मर्द औरतों का 9 और 12 साल, लेकिन मैक्सिमम एज में बालिग होने के लिए 15 साल ही दोनों का एक ही है। तो अब रोज़े से कौन माजूर है, उज़्र क्या है किसके पास? तो उसमें ये है कि कोई इतना ज़्यादा मर्ज इतना ज़्यादा है किसी का कि उनको अब खौफ है कि हलाकत हो जाएंगी, या उनको मौत आ जाएगी, या उनका कोई उज़ू अज़ा को ज़ाय होने का अंदेशा है, ये खौफ है। तो इस किस्म से उनको फिर छूट है कि वो रोज़ा नहीं रखेंगे रमज़ान में। लेकिन ये भी देखिए, आप 3 किस्म से समझना है इसको। जैसे हम तयम्मुम के लिए भी देखे थे, तयम्मुम कब कर सकते, तो या तो एक तजुर्बा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ था कि ये ऐसा कंडीशन है कि इसमें बहुत हालत बुरी हो जाने वाली है, तकलीफ दह हालत होने वाली है, बग़ैर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। या कोई ऐसी हालत है कि आप ज़ाहिरी बात समझ में आ रही, सबको समझ में आ रही। या नहीं तो फिर एक तीसरी ये शर्त है कि कोई डॉक्टर हो ऐसा, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, हाजिर है, और फासिक मौलिम नहीं है, वो अलानिया तौर पर वो गुनाह नहीं करता है, और उसको थोड़ा बहुत अहकाम मालूम है इस्लाम में। ऐसा डॉक्टर आपको बोलता है कि नहीं, आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, आपके लिए ये हानिकारक है, आपके लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये 3 कंडीशंस है। अगर इनके अलावा कोई और किसी को ख्याल आया सिर्फ, तो उससे कुछ भी नहीं होता। बस ये ख्याल आ रहा है कि मेरे को, मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, ये सब वहम है, वहम से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये 3 शराइत हैं, ये 3 शराइत पर ही कोई कह सकता है कि मुझे रमज़ान के रोज़ों से छूट है। और अगर कोई सिर्फ अपने गालिब जन, सिर्फ जन है, उनको सिर्फ ख्याल है, वहम है, और उस पर अमल करके रोज़ा नहीं रख रहे हैं और खा ले रहे हैं रमज़ान में, तो फिर दिन में, तो फिर उन पर क़ज़ा भी है उस दिन की, और फिर कफ़ारा भी होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है, चाहे वो ऐसा नीचे यहाँ पर हामिला हो, या वो रज़ाअत में हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर 3 शराइत हम जिक्र किए, या चाहे वो तजुर्बा होना, पहले का प्रीवियस एक्सपीरियंस, या तो उनके ऊपर ज़ाहिरी, बहुत ज़ाहिर चीज़ है। ज़ाहिर चीज़ कैसा आप समझाएंगे आप, सबके लिए हो सकता है अलग अलग होगा, कि भाई ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ज़ाहिरी बात है कि इससे तकलीफ़ होने वाली है। तो इसमें समझने के लिए उलमा फरमाते हैं कि कम से कम 10 लोगों से पूछिए। आप सोचिए, अगर 10 लोगों से पूछा मैं, भाई ये मेरी हालत है फ़िलहाल, तो क्या 10 लोग कहेंगे कि हाँ, अगर मेरी भी ये हालत होती मैं रोज़ा नहीं रखता? तो इस पर गौर फिक्र करना, क्या 10 लोगों के साथ अगर ऐसे ही हुआ, तो कितने लोग बर्दाश्त कर सकते इसको? अगर 10 के 10 लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर वो ऑब्वियस चीज़ है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन 10 लोगों में से कुछ लोग कर सकते, कुछ लोग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि वो एक आपका ख्याल है, वहम है, क्योंकि कुछ लोग कर सकते हैं। तो ये बात सोचना, ऑब्वियस बात इससे समझ में आता है। फिर 10 लोगों से पूछना, अगर आप इस हालत में होते तो क्या आप रोज़ा रखने के काबिल अपने आप को समझते या नहीं समझते? ऐसा गौर व फिक्र करना चाहिए, वहम पर नहीं जाना है, वरना कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। तो वो चाहे वो हामिला हो, चाहे वो रज़ाअत में हो, इस बात का सही, यही शराइत का ख्याल रखना है। लोगों को अक्सर नहीं मालूम होता, वो समझते कि बस तबीयत ख़राब है तो अब ख़त्म, मेरे को रोज़ा छोड़ देना है। ऐसा नहीं है, ये बहुत स्ट्रिक्ट मामला है इसमें। और किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कि उनको अब खौफ है, वही फिर से खौफ की जब बात आई, तो फिर वही है, मौत का खौफ है, तो फिर वही ज़ाहिरी बात है। 10 लोगों से हम सोचना, गुमान जहन में ख्याल रखना कि 10 लोग हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी अगर ये हालत हो तो क्या आप मर जाएंगे प्यास से,
अगर 10 के 10 लोग बोले जी हाँ मैं तो मर जाऊंगा, तो फिर ठीक है, आपका खौफ जो है वो वैलिड है, सही है, वरना वो सिर्फ वहम है आपके लिए। और एक मुसाफिर पर भी फर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उन्हें सफ़र कर लेना। मुसाफिर की क्या है तारीफ है, वो इंशाल्लाह हम देखे थे, नमाज के देखेंगे इंशाल्लाह कि मुसाफिर कौन है और कौन नहीं है, तो सीरत वहाँ पर है उसके नमाज के बाद। अच्छा, अब यहाँ पर फिदिये की बात हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर फिदिया कौन देंगे? फिदिया एक बहुत ही ज़ईफ उम्र या ऐसा शख्स जिसको ऐसी बीमारी हो गई है कि अब उसको ये बात पक्की है, यकीन हो गया कि अब उन्हें मरने वाला है। अब उसके बाद वो मर्ज जो भी है उसका, वो बीमारी है, उससे उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, वो क्योर नहीं होने वाली है, और वो सेहतियाब नहीं होने वाला है। वो शख्स अब मरने ही वाला है, सीधा मौत तक लेके जाने वाली है वो चीज़ उसको। तो ऐसा किस्म का शख्स जो है, जो रोज़ा नहीं रख सकता, उनके लिए है कि वो फिदिया दे दे, रोज़े की बजाय, रोज़ा रखने की बजाय वो फिदिया दे दें। अगर उनको ज़रा भी ये जन हुआ कि नहीं शायद मैं ठीक हो सकता हूँ, तो उन्हें फिदिया नहीं देंगे, उन्हें बाद में क़ज़ा कर लेंगे, लेकिन फिदिया नहीं देंगे। फिदिया वही शख्स देगा जो इसको अब पक्का यकीन हो गया कि अब ये मर्ज़ जो है मेरा, ये मौत तक चलने वाला है, या ये मेरी जो उम्र है, बड़ी उम्र हो चुकी है, अब ये मौत तक मेरी हालत ऐसी ही रहने वाली है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। सिर्फ ऐसे शख्स के लिए, शेखुल फ़ानी बोलते हैं उसको, अल अजूज़ुल फ़ानिया, अल अजूज़ुल फ़ानिया, इनके लिए है सिर्फ फिदिया देने का मामला। बाकी हजरात तबीयत ख़राब है तो सिर्फ वो क़ज़ा करेंगे, फिदिया नहीं देंगे। तो अगर किसी को यकीन हो गया था कि वो मर जाने वाले हैं, लेकिन फिर बाद में वो सेहतियाब हो गए, तो फिर उन्होंने फिदिया दे दिए थे जब, ठीक है, लेकिन फिर बाद में क़ज़ा भी करना होगा उनको ठीक होने के बाद, सिर्फ फिदिया काफ़ी नहीं होगा उनके लिए। तो फिदिया क्या है? आधा सा गेहूँ का या उसके बराबर पैसे, और बेहतर है कि पैसे ही दे देना चाहिए। तो हर एक दिन जितने रोज़े छूटे, हर एक रोज़े के लिए आधा सा गेहूँ दे देना है। और इसमें ये भी है, आधा सा गेहूँ, या उसके अलावा आप वो भी दे सकते, जौ का 1 सा, या खजूर का 1 सा, ये भी आप दे सकते हैं। इसके बराबर पैसे भी दे सकते हैं। जो साहब इस्तात हैं उनको बेहतर, ज़्यादा अफजल है कि वो ज़्यादा पैसे, ज़्यादा महंगे वाली चीज़ के बराबर पैसे फिदिया कर दें। और हम देखे थे कि 1 सा जो है निज़ामिया के हिसाब से, यहाँ पर उलमा में अलग अलग इख्तिलाफात हैं, तो अलग अलग आ रहा है। 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तक आधा सा का यहाँ पर है उलमा में इख्तिलाफ। तो निज़ाम के उलमा के हिसाब से आधा सा 1.25 किलो है, 1.25 किलोग्राम्स, और 1 सा निज़ाम के हिसाब से 2.5 किलोग्राम से। तो आपके हिसाब से आप जिस जो उलमा को फॉलो करना है कर सकते हैं, ज़्यादा वाला करे तो ज़्यादा बेहतर है फुकरा के लिए। फुकरा का इसमें वही हुक्म है जो ज़कात में है, किसको देना किसको नहीं देना, इंशाल्लाह ज़कात पे हम वो पढ़ेंगे। अमूमन तो हम ये जानते हैं कि जो साहिब निसाब है उनको नहीं दे सकते, और जो सैयद हैं, सादात हैं, उनको भी नहीं दे सकते। और अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी, या अपने बच्चे, बेटा बेटी, पोतरा पुत्री, इनको भी नहीं दे सकते। भाई बहन को दे सकते हैं अगर वो साहिब निसाब नहीं है। तो इंशाल्लाह ज़कात में देखेंगे उसके तफसील। और रोज़े को तोड़ने का, यहाँ पर अगर कोई नफिल रोज़ा रखते हैं उसको वो तोड़ सकते हैं इंशाल्लाह। ये नफिल रोज़ों के मुतालिक हम इंशाल्लाह कभी बाद में हुआ तो जिक्र करेंगे तफसीलात से, ये नफिल रोज़ों से मुताल्लिक है, कब तोड़ सकते कब नहीं तोड़ सकते। अगर एक क़ज़ा तो करना पड़ेगा, इसकी ये तशरीह है बस। और एतिकाफ़, एतिकाफ़ पर आ जाते हैं। एतिकाफ़ 3 किस्म का एतिकाफ़ है। एक वाजिब होता है, जो कि कोई नज़र माने थे, मन्नत मांग लेते हैं कि मैं इतने दिन एतिकाफ़ करूँगा, तो फिर उन पर वाजिब हो जाता है एतिकाफ़। और वैसे ही सुन्नत किफ़ाया है, और सुन्नत मुअक्कदा भी है। ये रमज़ान के आखिरी 10 दिन, अमूमन जो हज़रात रमज़ान के आखिरी 10 दिन में एतिकाफ़ बैठते हैं, तो वो हज़रात सुन्नत
मुअक्कदा एतिकाफ जो है वो एतिकाफ करते हैं। और ये सुन्नत किफ़ाया भी है कि अगर इलाके से एक शख्स भी कर दिया एतिकाफ, सबकी तरफ से सुन्नत अदा हो गई, और कोई भी नहीं करे तो सुन्नत अदा नहीं हुई किसी की तरफ से। अगर इस सुन्नत मुअक्कदा होने की वजह से अगर कसदन हर साल अगर छोड़ा गया, इसको आदत बना लिया गया, तो फिर ये गुनाह हो सकता है सबके सब। तो इसका ख्याल रखना है कि कोई कोई इलाके हजरात हर एक इलाके से एतिकाफ कर लें। और ये एक स्पिरिचुअल वेकेशन है समझिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है ये, क्योंकि वही उतरने से पहले, पहली वही नाजिल होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ़ लाते थे, और आपको ख्वाब आते थे, तो आप ज़्यादातर वक्त खलवत में ही गुजारते थे। तो वो एक एतकाफ़ ही था। एतकाफ़ तो सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके रूहानी फ़वाइद बहुत से हैं। तो हमको चाहिए कि हम जब वेकेशंस दुनियावी उमूर के लिए लेते हैं, दुनियावी मज़ों के लिए हम वेकेशन लेते हैं, तो एक रूहानी वेकेशन भी हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ले लें। तो एक वाजिब है, एक सुन्नत किफ़ाया है, और एक मुस्तहब है, ये कभी भी कर सकते हैं। तो ये मुस्तहब जो है, अमूमन हम अगर कभी भी मस्जिद में दाखिल होते हैं, कोई भी मस्जिद में, तो जहाँ पर 5 नमाज़ें अदा होते हैं हर हर दिन, हर रोज़, वहाँ पर आप नियत कर लीजिए कि मैं जब तक ये मस्जिद में हूँ, मैं एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़ मा दुमतु फ़ी हाज़िल मस्जिद। मैं जब तक ये मस्जिद में हूँ, मैं नफिल मुस्तहब एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। तो आप जब तक उस मस्जिद में रहेंगे तो आपको एतिकाफ़ के सवाब मिलता रहेगा। तो एक ये आसान सवाब कमाने का आसान तरीका है। कोई भी मस्जिद में, कोई भी नमाज के लिए आप जाएँ, तो नफिल मुस्तहब एतिकाफ़ की आप नियत कर लीजिए, जब तक आप मस्जिद में हैं, आपको सवाब मिलता रहेगा एतिकाफ़। तो एतिकाफ़ में रोज़ा रखने की शर्त सिर्फ़ और सिर्फ वाजिब तवाफ़ में है। तो जो वाजिब एतिकाफ़ है, तवाफ़ नहीं एतिकाफ़, तो वाजिब वाजिब एतिकाफ़ है, उसमें रोज़ा रखना ज़रूरी है साथ में। तो रोज़े के बगैर वो एतिकाफ़ नहीं होगा। तो वो नज़र किया हुआ, मन्नत मांगा हुआ एतिकाफ़ है। और कम से कम थोड़ा एक लम्हा भी अगर आप गुजार लिए तो एतिकाफ़ हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि नज़र जो मांगे थे, मन्नत मांगे थे, वो कैसी मांगे थे, उसके ऊपर अलग अलग उसके तफसीलात हैं, वो अलग है, अभी महल नहीं जाने का। और एतिकाफ़ अक्सर उलमा कहते हैं कि ऐसी जगह पर ही होगा, ऐसी मस्जिद में होगा जहाँ पर रोज़ की 5 नमाजें अदा की जाती हैं जमात के साथ। अगर जमात के साथ नमाज अदा नहीं होती वहाँ पर, तो वहाँ पर एतिकाफ़ नहीं होगा, उलमा का कौल है। अब कुछ सूफ़े किराम ऐसे मसाजिद भी इख्तियार करते हैं जहाँ पर नमाजें नहीं होती, क्योंकि वो सुकून रहता, वहाँ पे खाली रहता, और अल्लाह अल्लाह करने में आसानी होती लोगों से दूर। तो एक कुछ उलमा ये भी फरमाते हैं कि कर सकते हैं। अक्सर उलमा ये कहते हैं कि ऐसी मस्जिद जहाँ पर पाँचों नमाजें अदा होती हैं रोज़ जमात के साथ। और एतिकाफ से आप बाहर नहीं जा सकते सिवाय कोई ज़रूरत की चीज़ के। जैसे अगर आपको हाजत से फारिग होना है, या खाना वगैरह, या कोई इमरजेंसी ज़रूरत आ गई, उसके लिए जा सकते हैं आप, और बाकी चीज़ों के लिए बगैर कोई उज़र के नहीं आ सकते। अगर आप निकले बाहर से, तो जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले आप, आपका एतिकाफ टूट जाएगा, यानी वाजिब वाला टूट जाएगा। और ये जो सुन्नत किफ़ाया था या मुस्तहब था, ये टूटेगा तो नहीं बोलेंगे इसको आप, ये लेकिन ये मुकम्मल हो गया, तुम्हें आपको फिर से मस्जिद में जाके शुरू करना है इसको। तो फिर वाजिब वाला जो उसको अगर आप जितने दिन गुजारना था वो गुजार लिए तो फिर ठीक है, वरना उसको फिर शुरू से करना होगा, और वो एक साथ करना पड़ता है, वो अलग तफसील है उसकी। और मर्दों के लिए मस्जिद में होना है, इतिकाफ करना मस्जिद में ही होगा, घर में नहीं होगा। और औरतों के लिए घर में होगा, मस्जिद में नहीं होगा। तो घर में एक जगह मुकर्रर कर लेना जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ते हैं, और उसी जगह पर वो इतिकाफ कर लेना। और अगर वो एक कोई जगह जगह मुकर्रर नहीं है नमाज़ पढ़ने की, तो फिर एक जगह मुकर्रर करें बाकायदा, और फिर वहाँ पर इतिकाफ में वो बैठ सकती हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि एतिकाफ़ में ताल्लुक़ात कायम नहीं कर सकते शौहर के साथ, तो ज़ौजा को चाहिए कि अपने शौहर से पहले इजाज़त ले,
اور پھر اعتکاف بیٹھے. ہاں. اور اعتکاف میں کھانا پی سکتے ہیں، اور صرف وہی چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتے جس کی ضرورت ہے گھر والوں کو. بغیر کوئی گزر کے خرید و فروخت کرنا بھی مکروہ ہے، بھی مکروہ تحریمی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے. ایسے ہی بس کچھ خرید لے رہے ہیں، ایون کتابیں بھی خرید رہے ہیں، ارے نہیں میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، نہیں، دینی کتابیں بھی اگر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس لیے خرید رہا ہوں، وہ خرید و فروخت نہیں آئے گا. آپ کو چاہیے کہ صرف اور صرف جو ضرورت غذا ہیں وہی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور تعلقات قائم کرنا اور یہ سب چیزیں حرام ہیں، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا جیسے ہی انزال ہوگا. اور یہ اور تفصیلات ہیں، دیگر تفصیلات ہیں، میرے خیال سے یہاں پر کافی ہے. تو ابھی کے لیے کافی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور ارسال فرما سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی على خير خلقه وعلى أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.